بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. اس ویڈیو میں بات کریں گے. ایک تو جنرل باجوہ صاحب نے جو شاہد میتلا صاحب سے گفتگو کی تھی، اس کو انٹرویو بار بار بہت سے لوگوں نے کہا ہے، لیکن بہرحال شاہد میتلا صاحب نے یہ لکھا تھا اپنے پہلے کالم میں کہ یہ ان کا ایک ڈسکشن تھا، سوال جواب کی شکل میں انہوں نے شائع کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں سیلف ایکسپلینیٹری تھا. میں نے اس کو انٹرویو فارمل کبھی بھی نہیں کہا، گفتگو تھی، سوال جواب کی شکل میں شائع کر دی گئی. اور جنرل باجوہ صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی انٹرویو کسی کو نہیں دیا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ لیگل ایکشن لینے پر غور کرنے. کامران شاہد کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی جنرل باجوہ سے گفتگو ہوئی ہے. اب میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں کہ جنرل باجوہ کے اس دعوے میں کہ میں نے کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی، کسی کو انٹرویو نہیں دیا، پرابلم کیا ہے، اس کی اس ویڈیو میں بات کریں گے. اس کے علاوہ یہ جو حکومت ہے اس کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ دیکھیے، حکومت کی ٹانگیں کانپنے کا ثبوت جو ہے وہ آپ کو پچھلے کچھ دن سے مسلسل مل رہا ہے. اور حکومت کی کانپیں ٹانگنے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو جلسہ آج لاہور میں ہو رہا ہے اس جلسے کو ایک نام دے دیا ہے، اس جلسے کو ایک شکل دے دی ہے. اور حکومت کی کانپیں ٹانگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. ان تمام چیزوں کی اس ویڈیو میں بات کریں گے. عارف الوی صاحب نے خط لکھا ہے شہباز شریف صاحب کو، آخر میں اس کی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے صورتحال ہے کیا؟ صورتحال یہ ہے کہ آپ کو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت کم لیکن سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہیں ویڈیوز. ملتان میں ڈاکٹر روبینہ انہیں اٹھائے جانے کی ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کے بعد شادرہ میں، گجرانوالہ میں، لاہور میں، جھنگ میں، راولپنڈی میں، مختلف شہروں میں، ملتان میں، پنجاب کے مختلف شہروں میں جگہ جگہ پولیس چھاپے مار رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے. میں اسے گرفتاری نہیں کہہ رہا، انہیں اٹھایا جا رہا ہے ان کے گھروں سے. بندہ مل جائے تو بندہ اٹھا لو، بندہ نہیں ملتا تو بیٹا اٹھا لو، بھائی اٹھا لو، گھر میں گھسو، خواتین کو ہراساں کرو اور یہ کلیئر کر دو کہ تمہیں اگر پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ اپنی یوسی سے، اپنے حلقے سے اتنے بندے لے کر جانے، اپنی گلی سے اتنے بندے لے کر جانے ہیں، تو پھر تم لے گئے تو تمہاری خیر نہیں. بندہ مل گیا تو پھر تو بندہ ہی گیا، لیکن خواتین گھر میں تو تمہاری خیر نہیں. یہ پیغام سیدھا دیا جا رہا ہے. پولیس آفیشل سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی اوپر سے احکامات ہیں، بندے اٹھاؤ، جلسہ ناکام بناؤ، ہر صورت میں یہ کرنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ لاہور سے باہر سے آنے والوں کو تو ہم آنے نہیں دیں گے. ہم یہ جو داخلی راستے ہیں ان پر ٹرک کنٹینر کھڑے کر کے، رکاوٹیں لگا کے، انٹری پوائنٹس بند کر کے باہر سے آنے والوں کی تو ایسی کی تیسی نہیں آنے دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، کہنے لگے ہمارے بڑوں نے طے کر لیا، اس سلسلے میں احکامات ہیں، ہم کام کریں گے، ہمیں کہہ دیا گیا. بندے بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اس کی تو ویڈیوز آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو جلسہ ہے مینار پاکستان پر، یہ جلسہ ان حالات میں ریفرنڈم ہے. کن حالات میں؟ ان حالات میں جن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو زمان پارک میں عمران خان صاحب کا گھر ہے اور اس کے باہر جو ایک مرکز بن گیا وہاں مسلسل پولیس پہنچ رہی ہے اور پولیس پہنچ کر باقاعدہ حملے کر چکی ہے. عمران خان صاحب گھر پر نہیں تھے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی کے تحت طے ہوا تھا کہ کارروائی اگر کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. جب بندہ گھر پہ نہیں ہوتا پھر لوگ آتے ہیں نا تو انہیں آپ چور ڈاکو کہتے ہیں. یہ عام طور پر تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ کارروائی کی گئی تھی. اور پھر وہ ہم نے دیکھ لیا، بوتل بم ملا ہے، وہ بوتلیں پی رہے، پولیس والے کھا رہے پی رہے، چیزیں لے گئے، پنکھے اٹھا کے لے گئے، کارکنوں کا سامان اٹھا کر لے گئے، باہر گھر کا گیٹ توڑا تو توڑا، باہر کیمپس توڑ دیے، ان کے باہر وہ جو لائٹس لگانے کے لیے پولز تھے، سامان تھا، توڑ تاڑ کے سب چیزیں ایسی کی تیسی کر کے پولیس والے اپنے ساتھ لے گئے تھے. تو یہ اس لیے کر رہے تھے. اب اظہر مشوانی غائب، ذل شاہ کا قتل اور اس قتل کا تمام ثبوت اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 26 مقامات پر جسم میں تشدد سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. نگراں حکومت، یہ ورڈ نگراں حکومت موجود ہے اور جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں آپ کو تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب نے اس کو ریفرنڈم کہہ دیا ہے. اب حکومت مسلسل ہر سروے میں دیکھ رہی ہے، ان لوگوں سے سوالات بھی ہو رہے ہیں کہ جی عمران خان مقبول ہے، تو وہ جواب میں آپ کو اتنا حماقت بھرا جواب ملتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے 3 لوگ ہیں، اس میں ایک کی 36، ایک کی 36، ایک کی 38. تو مطلب آپ کو اتنی زیادہ ذہانت نظر آتی ہے، اس کوئی کی کلین قسم کی ذہانت.
تو یہ جب کام ہوں گے اور سامنے ایک عمران خان ہوگا جو انٹرنیشنل میڈیا سے انٹریکشن کرے گا، پھر اس کے بعد دو لوگ بٹھا دیے جائیں گے کہ یہ بھی انٹرنیشنل میڈیا سے انٹریکشن کریں گے، وہ دو لوگ بیٹھ کر کہیں گے ہی از دس، تو پھر پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ مذاق ہو کیا رہا ہے، کس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ لوگ بے وقوف تو نہیں ہیں، لوگ پاگل تو نہیں ہیں، انہیں نظر آ رہا ہے، ٹی وی پہ بند کر دیا، سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو اب ان حالات میں کیا ہوگا؟ جنرل باجوہ صاحب بھی کہہ رہے تھے نا شاہد میتلا کو کہ وہ ججز ڈرتے ہیں ٹک ٹاک سے، سوشل میڈیا سے، ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، ججز بے عزتی سے ڈرتے ہیں، بقول جنرل باجوہ صاحب کے۔ تو خان کا ریفرنڈم، لاہور کے لوگ بھی آ گئے، اگر 60-70 ہزار بھی، مطلب بہت بڑی بات بھی نہیں کر رہا، 60-70 ہزار لوگ بھی آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ 60-70 ہزار کے آنے کے بعد آپ خاک گنیں گے کتنے لوگ ہیں؟ جہاں جلسے میں شرکا کی تعداد 50 ہزار سے اوپر گئی، پھر تو جو سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے بندہ، اور پاکستان تحریک انصاف کے سب سے تگڑا بندہ ہے فیصل جاوید خان، تو پھر تو ہوتا ہے کہ جی یہ لاکھوں کا جلسہ ہے، اور عمران خان کا جلسہ ویسے ہی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ تو حکومت ٹھیک خوفزدہ ہے اس وقت ان حالات میں، جب سپریم کورٹ آف پاکستان کہے گی الیکشن کرواؤ، اور پھر الیکشن کروانے پڑیں گے ان حالات میں، جب یہ پیٹرول سستا دیں گے، یہ اسی لیے کر رہے ہیں، آٹا مفت دیں گے۔ وہ جو کل تک مریم کہتی تھی میری حکومت نہیں ہے، اب وہ ٹویٹر پہ آگے کہہ رہی ہے شہباز شریف میدان میں اترتا ہے، سستا پیٹرول، مفت آٹا سستا پیٹرول، مطلب سستا پیٹرول کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی۔ آپ لوگ پیٹرول 137 روپے پہ مہنگا قرار دے رہے تھے چند مہینے پہلے تک، اور اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں سستا پیٹرول، مفت آٹا۔ اب تک 7 بندے جان سے جا چکے ہیں لائنوں میں لگ کے، کپڑے بیچ دوں گا آٹا سستا ملے گا، کپڑے بیچ دوں گا والے کو کوئی بتائے کہ آٹا 60 روپے کے آس پاس تھا، اب 150 روپے میں آٹا نہیں مل رہا لوگوں کو، سستا آٹا۔ مطلب میں حیران ہوتا ہوں کیسے لیتے ہیں آپ لوگ، کیسے لیتے ہیں آپ لوگ اپنے کارکنان کا، لوگوں کا، اس کے بعد سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہ کمالات ہیں۔ ان کمالات میں آپ یہ لوگ جو ہیں وہ ناکام بنانے کی کوشش نہ کریں، پولیس کی چڑھائی نہ کریں تو اور کیا کریں؟ یہ یہی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر سیاسی نہیں ہے، یہ جرنیلوں کے لگائے ہوئے پودے ہیں سیاست کی نرسری میں، اور اب ان پودوں کے کانٹے لوگوں کو چبھ رہے ہیں، عام لوگوں کو چبھ رہے ہیں، سیاسی لوگوں کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اظہر مشوانی اب کوئی 40 گھنٹے ہو رہے ہیں غائب ہے وہ بندہ، اب دوپہر اگر 3 بجتے ہیں کوئی 48 گھنٹے ہو جائیں گے، کوئی ہے پوچھنے والا؟ مطلب ہمارے ہاں حیرت ہوتی ہے، لوگ اس پر بات نہیں کر رہے۔ ایک بندہ غائب ہو گیا ہے، اور اس کے بارے میں اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اسلام آباد میں ایک دفتر میں ہے جو پولیس کا نہیں ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں، غائب ہے۔ اور چونکہ وہ عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم کو لیڈ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اس کے پاس تو بہت کچھ نکلے گا، اب وہ نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب ان حالات میں آپ سے عرض کروں دوبارہ، جنرل باجوہ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انٹرویو نہیں دیا، پہلے ایک چیز دیکھیے آپ، جنرل باجوہ صاحب کا ہمیں سب سے پہلا انٹرویو وہ نظر آیا جاوید چوہدری صاحب کے کالمز میں۔ انٹرویو نہیں تھا، وہی کہنے لگے میں گیا، میری ملاقات ہوئی، بڑا صاف ستھرا اچھا گھر ان کی بیگم نے سلیقے سے سجایا ہوا ہے، 6 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ جنرل باجوہ صاحب نے مجھے اپنا موبائل نکال کر شہزاد اکبر کی ایک ویڈیو بھی دکھائی، اور پھر اس کے بعد جاوید چوہدری صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہماری ریڈنگ یہ تھی جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، پی ٹی آئی والے۔ اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے یہ بتایا، منصور علی خان صاحب کو بھی جاوید چوہدری صاحب نے خود بھی بتا دیا کہ یہ الفاظ جنرل باجوہ صاحب نے نہیں کہے، جو میں نے لکھا ہے جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے وہ جنرل باجوہ صاحب نے نہیں کہی، جاوید چوہدری صاحب نے بتایا، منصور علی خان صاحب نے بتایا۔ منصور علی خان صاحب اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے وہ تمام باتیں جو جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بتائی تھیں، ان سے کی گئی باتوں کی کم سے کم، بلکہ شاید تردید نہیں آئی، وہ اس حوالے سے خوش قسمت ہیں۔ آفتاب اقبال صاحب سے ڈیٹیلڈ گفتگو ہوئی، بار بار ہوئی جنرل باجوہ صاحب کی، اور آفتاب اقبال صاحب کو اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کرنا پڑی۔ جنرل باجوہ صاحب نے کہا یار جو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے بتا دیا، کہہ رہے ہیں پھر میں نے گڈ فیتھ میں ڈیلیٹ کر دی وہ ویڈیو، انہوں نے ہٹا دی اپنے یوٹیوب چینل سے۔ اب اس کے بعد شاہد میتلا صاحب، پرابلم یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب پہلے پارٹ کے بعد نہیں بولے، کچھ بھی نہیں بولے،
پہلے پارٹ میں شاہد میتلا صاحب نے جو چیزیں لکھی، جنرل باجوہ صاحب نے نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا ہے یہ سب کچھ. دوسرے پارٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کمزور آدمی ہے، ڈرپوک ہے، یہ والا جج کمزور ہے، وہ والا جج کمزور ہے، یہ ان کی اپنی فیملیز کہتی ہیں، اس کے نتیجے میں یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. جنرل باجوہ صاحب نے یہ باتیں کی ہیں. جنرل باجوہ صاحب نے یہ بھی جھوٹا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے، فیض حمید کر رہا تھا، یہ وہ کر رہا تھا، فلانا وہ کر رہا تھا، یہ تمام باتیں کر دی ہیں بقول شاہد میتلا صاحب کے. اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا، میں لیگل ایکشن لوں گا. اب اس میں پرابلم یہ کہ جنرل باجوہ صاحب پہلے پارٹ کی بات تو نہیں بولے، دوسرے پارٹ کی بات بولے ہیں. تو پہلے پارٹ میں اور دوسرے پارٹ میں جو فرق ہے، اس فرق کو آپ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کیوں بولے ہیں. دوسرا، شاہد میتلا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سیلف ایکسپلینیٹری چیز لکھی ہوئی تھی پہلے کالم میں کہ یہ ان سے میرا انٹریکشن تھا جس کو سوال جواب کی شکل میں شائع کیا. میں نے اس کو انٹرویو خود بھی نہیں کہا. جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں لیگل ایکشن ہوں گا، تو کہتے ہیں میں نے انٹرویو خود بھی نہیں کہا، لیکن سوال جواب کی شکل میں نے اس کو شائع کیا ہے، چھاپا ہے، اور اس نے بڑی ویوز کریٹ کی ہیں. تو جنرل باجوہ صاحب ایکشن لے لیں گے، لیکن اس وقت جو قوم ایکشن لے رہی ہے وہ ایکشن سب سے تگڑا ایکشن ہے، اور وہ ایکشن عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایکشن ہے. اسی کی وجہ سے تو یہ لوگ بھاگ رہے ہیں. اب عارف الوی صاحب بھی شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں آرٹیکل 6 سے بچیں. سپریم کورٹ میں لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، اب تک کچھ ہوا نہیں ہے. سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا تو پھر آرٹیکل 6 لگے گا. وہ جو شہباز شریف کہتے ہیں آرٹیکل 6 لگے گا، ایسے انگلی ہلا ہلا کے آرٹیکل 6 لگے گا. اس بات کا اندازہ ان لوگوں کو بھی ہے. صورتحال ان لوگوں کے لیے خوفناک ہے، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اور انہوں نے یہ جو کہا متفقہ طور پر ہم نے فیصلہ کیا کہ الیکشن ایک ساتھ ہوں گے. آپ ہوتے کون ہیں؟ آئین کے مامے لگتے ہیں آپ لوگ. آپ اس ملک کے آئین کے مامے نہیں ہیں. اس ملک کے آئین کے مامے آپ لوگ خود گئے تھے آئین کرتے ہوئے، آرٹیکل 6 کرتے ہوئے. اب آپ لوگوں کو عدالت بلائے گی، پھر جانا پڑے گا اور جا کے جواب دینا پڑے گا. آپ لوگوں کے پیچھے جو بھی ہو وہ جو کر لے، آپ الیکشن مان لیا چلیں نہیں کروائیں گے. اور الیکشن ہوں گے اکتوبر میں، الیکشن ہوں گے نومبر میں. میں کہتا ہوں الیکشن سال بعد ہوں گے. کیسے جیتیں گے ان حالات میں جب آپ لوگوں نے لوگوں کی ایسی کی تیسی کی کر دی ہے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.